بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں زین علی انفو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فتح مکہ۔ رمضان مبارک 8 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ جہاد کی تیاریاں شروع کریں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کی تیاریاں شروع کر دی، لیکن وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ پوچھ سکے کہ جہاد کس کے خلاف کرنا ہے۔ جب لشکر اسلام کو تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ فتح مکہ کے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کی روح سے تمام قبائل کو اس بات کا اختیار دے دیا گیا تھا کہ جسے فرقے سے چاہے دوستانہ تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بنو خزاعہ جو کہ مکہ مکرمہ کی شمالی سرحد پر آباد تھے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ، جبکہ بنو بکر نے قریش کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر لیے۔ معاہدہ حدیبیہ کو ہوئے ابھی 2 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ قریش نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کی اور بنو بکر کی مدد سے بنو خزاعہ کا خون بہایا، انہیں بے پناہ جانی مالی نقصان پہنچایا۔ بنو خزاعہ کا ایک گروہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بنو بکر اور قریش کے مظالم کی داستانیں بیان کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنو خزاعہ پر ڈھائے گئے مظالم کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مکہ مکرمہ روانہ کیا اور قریش سے مطالبہ کیا کہ وہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا ادا کریں اور بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ اگر انہیں یہ شرائط منظور نہیں تو پھر اعلان کر دیں کہ معاہدہ حدیبیہ ٹوٹ گیا ہے۔ قریش کے سردار اس وقت زعم میں مبتلا تھے، انہوں نے معاہدہ حدیبیہ توڑنے کا اعلان کر دیا۔ ابو سفیان کو جب معاملے کی نزاکت کا علم ہوا تو وہ فوراً مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا خواہاں ہوا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے بعد ابو سفیان بالترتیب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا ابو بکر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان سے سفارت کی درخواست کی، لیکن ان تمام حضرات نے بھی ابو سفیان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، جس پر وہ مایوس ہو کر واپس مکہ مکرمہ چلا گیا۔ ماہ رمضان 8 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور لشکر اسلام نے مکہ مکرمہ کے نواحی میں مرتب ان پر پڑاؤ ڈالا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو علیحدہ علیحدہ مشعل روشن کرنے کی ہدایت کی۔ لشکر اسلام جس کی اس وقت تعداد 10,000 تھی، ان سب کی مشعلیں روشن ہوئی تو قریش کے چھکے چھوٹ گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ اس دوران ابو سفیان لشکر اسلام کا جائزہ لینے کے لیے نکل پڑا اور گرفتار ہو گیا۔ ابو سفیان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، جہاں اس نے تائب ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا،
اور جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اور جس شخص نے خانہ کعبہ میں پناہ لے لی اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اور جس شخص نے ابو سفیان کے گھر پناہ لے لی اسے بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر اسلام کو خفیہ تیاریوں کا حکم دیا، حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ لشکر اسلام مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط ایک عورت کو دیا جو اس خط کو اپنے بالوں میں چھپا کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر وہی اس بات کی اطلاع دے دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، حضرت زبیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، حضرت زبیر بن علاوہ، حضرت عمارہ بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور انہیں اس عورت کا حلیہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ فلاں جگہ یہ عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، تم وہ خط لے کر آؤ۔ جب یہ تمام حضرات اس عورت کے پاس پہنچے تو اس عورت سے خط کے بارے میں دریافت کیا۔ اس عورت نے لا علمی کا اظہار کیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میان سے تلوار نکالی اور اس عورت کو قتل کرنے کی دھمکی دی، جس پر اس عورت نے اپنے بالوں میں سے وہ خط نکال دیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ خط حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خط کو تحریر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہ تھا کہ میں منافق ہو گیا ہوں یا مرتد ہو گیا ہوں۔ میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق دل سے ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے یہ خط صرف اس لیے تحریر کیا کہ قریش پر میرا حق ثابت ہو جائے اور وہ میرے اہل عائل کی حفاظت سے غافل نہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سچ پر انہیں معاف فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ سوائے ایک جگہ کچھ مزاحمت کے جہاں 24 کفار ہلاک ہوئے اور 3 مسلمان شہید ہوئے، کہیں اور کوئی لڑائی نہ ہوئی اور مکہ فتح ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور پھر بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف میں موجودہ 360 بت توڑ دیے اور ہر بت توڑتے ہوئے یہ فرماتے جاتے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹ ہی جانے والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بت کی جانب اشارہ فرماتے تھے وہ بت اوندے منہ زمین پر گر جاتا تھا۔ جب تمام بت ٹوٹ گئے تو ایک بت جو کہ سب سے بلند جگہ نصب تھا، اس کو توڑنے کے لیے حضور نبی کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदिना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुक्म दिया कि वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर चढ़कर इस बुत को तोड़ दे। हज़रत सैयदिना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कंधों पर चढ़ जाएं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या तुम नबूवत का बोझ उठा लोगे? हज़रत सैयदिना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर खामोश हो गए और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर चढ़कर इस बुत को तोड़ दिया। एक रवायत के मुताबिक हज़रत सैयदिना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर चढ़े तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम पर्दे हट चुके हैं और मेरा सर अर्श के करीब है और आसमान की हर चीज़ तक मेरी रसाई आसान है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तुम्हें जो काम कहा गया है तुम वो करो। हज़रत सैयदिना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बुत को तोड़ दिया और छलांग लगाकर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों से नीचे उतर आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इतनी बुलंदी से छलांग लगाई लेकिन मुझे कुछ तकलीफ़ ना हुई। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तुझे कैसे तकलीफ़ हो सकती थी जबकि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर था और तुझे उतारने वाला जिब्राईल अलैहिस्सलाम था। ये वाक़या सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हुआ है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें और मज़ीद इस तरह के वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।